پوچھا وہ جواب دینے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کے سوال کے جواب میں غلط بات کہہ سکتا، مبالغے سے جواب دے سکتا، تہذیب اور علم سے آگے بڑھ کر بات کہہ سکتا، اپنی مرضی اور خواہش سے مغلوب ہو کر بات کہہ سکتا، بات وہ کہتا جو سچی ہے، اللہ کے آسمان سے وہی آ چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مالی لا احبہما، مالی لا احبہما ہما ریحانتا یا من الدنیا اشمہما۔ اور سعد بن ابی وقاص، کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ کیا میں ان سے محبت نہ کروں؟ یہ مجموع الزوائد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، اور بخاری شریف میں بھی جو میں ابھی الفاظ آگے پڑھنے لگا ہوں یہ خود الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا جس کو امام بخاری نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، اوے لوگوں، او سعد بن ابی وقاص، میں ان سے محبت نہ کروں کہ جن کو اللہ نے میرے پھول بنا کر بھیجا ہے، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، اشمہما، میں تو ان پھولوں کی خوشبو سونگتا ہوں۔ جامع ترمذی میں الفاظ موجود ہیں کان یشمہما و یضمہما، کبھی نبی پاک ان کو پیار کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے، چمٹا لیا کرتے تھے، کبھی آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جس سینے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، یقین اور ایمان سے بھر دیا۔ آپ اسی سینے کے ساتھ حسن و حسین کو بڑی محبت کے ساتھ چمٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے، مل کے بولے، ٹلے ٹلے بول دے، پر میں تھوڑی جان نہیں چھڑنی ہونی دیر تک، جنی دیر تک تو ہمیں حضرت حسن حسین کی محبت صحیح طور سے کھڑا نہ کر دیتا۔ نعرہ نبی کریم نے فرمایا یہ میرے دونوں کیا ہیں؟ ذرا زور سے بول لیں، ذرا مل کر بول لیں۔ آپ فرماتے ہیں اشمہما، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں سید ام سلیم سے جا کر پوچھو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی عمر کی صحابیہ تھیں، اماں جی تھیں، نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بہت احترام کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے گھر میں آ کر آپ دوپہر کے ٹائم سو جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، بدن نبوت سے پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ ام سلیم نے منظر دیکھا تو کیا کیا، ایک بڑا پیالہ اٹھا کر لائیں، اور جہاں نبی کریم علیہ السلام کے پسینے مبارک کے قطرے گر رہے تھے وہاں لا کر وہ پیالہ رکھ دیا۔ اب قطرے زمین پر گرنے کی بجائے اس پیالے میں گرنے لگے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو ام سلیم سے فرمایا اے ام سلیم، یہ میرے پسینے کے قطرے کس لیے جمع کر رہی ہو؟ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عطر میں ملا لیتی ہوں، اس لیے کہ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے
وہ دنیا کی کسی عطر سے نہیں آتی۔ جس عطر میں آپ کا پسینہ ملا لیا جائے اس کی خوشبو کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور جس کے پسینے سے خوشبو آئے، جس کے پسینے سے خوشبو آئے۔ یہاں تو بڑے بڑے علامے فہامے شیخ الحدیث بیچارے وہ اپنے پسینے کی خوشبو ختم کرنے کے لیے پاؤڈر لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں۔ لگانا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، لیکن میں قربان جو اس پیغمبر کی عظمت پر، اس کے پسینے سے سمیل نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے، اور اتنی زیادہ آتی ہے کہ کسی کستوری اور کسی عطر اور کسی عنبر سے وہ خوشبو نہیں آتی۔ اتنی عظیم نفاست والا پیغمبر وہ کیا فرماتا ہے؟ شمہما، اور دنیا والوں مجھے خوشبو آتی ہے تو حسن و حسین سے آتی ہے، مجھے حسنین کریمین سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ میرے پھول ہیں۔ علامہ اقبال مجھے یاد آئے، وہ فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ سمجھے کیا کہا انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں میری نفاست کا حال یہ ہے، میری نزاکت طبع کا حال یہ ہے، میری پسند کا حال یہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سیال کوٹ کے رہنے والے تھے، سیال کوٹیوں تمہاری طبع بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں میری طبع نازک ایسی ہے کہ جب تک گلاب کے پھول کی پتیاں مکمل مجھے نظر آئیں تو میں اسے گلاب کا پھول سمجھتا ہوں، اگر ایک پتی بھی جھڑ جائے، اس کے اندر نقص واقع ہو جائے، میں اس کو گل کہنے کے لیے، اسے پھول کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتا۔ وہ علامہ اقبال اگر گلاب کے پھول کی ایک پنکھڑی، ایک پتی ٹوٹ جائے، جڑ جائے، گر جائے، اس نقص کی بنا پر اس کو پھول کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں قربان جاؤں حسنین کریمین کی عظمت پر، اگر ان کے اندر انسانی عظمتوں کی ساری پتیاں پوری نہ ہوتی، اللہ کے رسول انہیں نبوت کا پھول قرار نہ دیتے۔ سمجھے آپ کون ہے حسنین کریمین؟ دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، نبیوں کے علاوہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ کوئی خطابت میں بڑا بادشاہ تھا، کوئی لکھنے میں بڑا بادشاہ تھا، کوئی سخاوت میں بہت حاتم طائی تھا، کوئی اپنی شکل میں بڑا خوبصورت تھا، کوئی بہت دلیر اور بہادر تھا، الگ الگ خوبیاں لے کر آئے، مگر حسنین کریمین وہ ہیں کہ انسانی تمام خوبیاں اللہ پاک نبی کے نواسوں کو عطا کر دی۔ ہر خوبی تمہیں وہاں پہ نظر آئے گی، ہر خوبی، حسن و جمال خوبی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اس کائنات میں سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے جمیل نبی، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ موسم نے آپ کو بدحال تو نہیں کر دیا؟ تازہ دم ہے؟ النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ شاعر نبوت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں نبی کے حسن کو دیکھ کر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ترجمہ سنا دوں یا ادھار کر لوں؟ نقد و نقد، نہ چوپڑیاں نہ دو. پنجابی میں سنا دوں یا اردو میں سنا دوں؟ ہاں دو سنا دوں. حضرت حفصہ فرما دے دونوں جی سنا دو. روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سنتے سجاوٹ. روشن چہرہ سراج منیرہ، روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سنتے سجاوٹ. کسے ماں اے خجیا سونا نہیں جنیا جو اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حضرت علامہ ناصر البانی کی اور مسند امام ابو یعلا، اللہ ان سب محدثوں کی قبروں پہ انوار کی بارش نازل فرمائے. اور مجمع الزوائد میں اب دیکھنا ذرا حدیث پاک کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کے حسن کی اگر تم نے شبیہ دیکھنی ہے دنیا میں تو نبی کے اگر حسن کے دو حصے کیے جائیں، ایک نبی کا حسن وہ ہے جو آپ کی گردن مبارک سے لے کر آپ کا چہرہ انور اور آپ کی زلفوں تک جاتا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی نبی پاک کی اس شبیہ کو دیکھنا چاہتا ہے، من سرّا ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقه الى وجهه وشعره فلينظر الى الحسن بن علی. فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کا حسن اپنی آنکھوں سے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کی زلفیں کیسی تھی، نبی کی گردن مبارک کیسی تھی، نبی کی ناک کیسی تھی، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی پاک کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آقا کے کان مبارک کیسے تھے. کہتے ہیں اگر کوئی نبی کی دنیا میں آج چلتی پھرتی تصویر دیکھنا چاہتا ہے وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے. ومن سرّا ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدره الى رکبته فلينظر الى الحسین. اگر کوئی نبی پاک کے سینے سے لے کر نبی پاک کے نچلے دھڑ کو دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو اپنے پھول قرار دیا کہ دنیا کی ہر خوبی ان کے اندر موجود تھی. سخی بھی بہت بڑے، سچ بولنے والے بہت بڑے، عدل و انصاف کے پیکر، علم کے عرفان کے پہاڑ، اللہ کی رات اللہ کی بارگاہ میں رات کو رو رو کے تہجد پڑھنے والے، ہر آنے والے سے محبت کے ساتھ پیش آنے والے.